بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پاکستان اور دنیا بھر میں دیکھنے والے تمام مسلمانوں کو ابو سہل علی ظفر کا سلام۔ اللہ تعالیٰ کی بہت زیادہ حمد و ثنا کے بعد میں مختلف موضوعات پر جو ہے وہ گفتگو کرتا رہتا ہوں، اور آپ یقیناً جانتے ہیں کہ جو ہماری معاشرے میں جو مسائل اور بیماریاں اور مختلف قسم کے عجیب و غریب مسائل جو چلتے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ ہیں، ان کو کوشش کرتا ہوں کہ قرآن و سنت اور اس کے فہم سلف صالحین کے مطابق جو ہے وہ آپ کو اس کے اوپر آگاہ کیا جائے، اس کو بتایا جائے۔ اور یہ ایسا موضوع ہے جس کے اوپر بہت کم لوگ جو ہیں وہ بات کرتے ہیں۔ تو آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے وراثت کا جادو، یعنی وراثتی سحر کیا ہوتا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں اور اس کا علاج کیا ہے۔ یہ تین میں نے پوائنٹ نوٹ کیے ہیں، اس پر میں انشاءاللہ تعالی میں تفصیل سے بات کروں گا۔ تو اس کو ویڈیو کو لازمی مکمل دیکھیے گا تاکہ ممکنہ طور پہ آپ کی فیملی میں اگر اس طرح کے مسائل چل رہے ہیں تو آپ کو علاج کرنے میں دشواری نہ ہو۔ وراثت کا جادو کیا ہوتا ہے؟ ایک انسان یقیناً وراثت سب سے پہلے ملتی ہے ہمیں والدین کی طرف سے، والدین کو ملتی ہے ہمارے دادا یا نانا کی طرف سے۔ اسی طرح اگر دادا یا نانا کسی وقت زندگی میں کسی وقت جادو سے متاثر رہے ہوں تو یاد رکھیں کہ اگر انہوں نے صحیح معنوں میں علاج نہیں کیا اس کا تو وہ چیز ان کی آنے والی اولاد میں منتقل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اسی طرح جب ہم اپنے والدین یعنی والدہ کے پیٹ سے جنم لیتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، تو دوران حمل بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے مسائل جو کہ ایک ماں برداشت کرتی ہے، وہ بظاہر تو وہ یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ تکالیف ہیں، اور یہ کسی بھی پریگننٹ عورت کو یہ تکالیف ہو سکتی ہیں۔ تو وہ تکالیف جو ہیں وہ ایک نارمل حیثیت نہیں رکھتی، بلکہ کہیں نہ کہیں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ ان کی والدہ کو جو جادو کا مسئلہ ہوا، سحر کا، وہ آگے اس بیٹی کے اوپر منتقل ہوا۔ پھر اس بیٹی کے ہاں جب ولادت کا معاملہ ہوا تو اس وقت اس کی آنے والی نسل میں یہ چیز منتقل ہو گئی، اور پھر اسی طرح آگے اس کے جو اولاد ہوگی، اولاد کی اولاد، پھر یہ چھٹی یا ساتویں نسل تک جو ہے، ساتویں نسل تک غالباً جو ہے یہ سفر کرتا ہے۔ اب اس کے جو علامات ہیں وہ کیا ہیں؟ مثال کے طور پہ آپ کو ذاتی طور پہ جب تک آپ کے والدین زندہ رہے آپ کو ان چیزوں کا کبھی بھی سامنا کرنا نہیں پڑا، کیونکہ وہ چیز ان کی ملکیت میں تھی یا ان کے ساتھ موجود تھی، تو وہ ان کے ساتھ ہی قائم رہی۔ وہ جیسے ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور ہم اس چیز کو ہم نے اس چیز کو کیسے اخذ کیا، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ ہم نے اس کو ایسے اخذ کیا کہ جب والدین دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو یقیناً ہر انسان غم میں ہوتا ہے، تکلیف میں، ابتلا میں ہوتا ہے۔ وہ ابتلا میں یعنی اس ابتلا اور تکلیف کے دوران چونکہ ہمارے حواس قائم نہیں ہوتے، ہمیں اس غم کی جو شدت ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو اس وقت وہ چیز جو ہے وہ منتقل ہوتی ہے بیٹیوں کی طرف، خاص طور پہ بیٹوں کی طرف بھی ہوتی ہے لیکن بیٹیوں کی طرف زیادہ ہوتی ہے، چونکہ وہ اعصابی طور پہ کمزور ہوتی ہے۔ اب وہ بیٹیوں کی طرف منتقل ہو گئی، آگے بیٹیوں کی اولاد جب ہوگی تو وہ ان میں بھی منتقل اسی طرح ہو جائے گی جب والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اس کی زندہ مثالیں ہمارے پاس بہت ساری ہیں کہ جب تک والدہ یا والد زندہ رہے کبھی تکلیف محسوس نہیں کی، جیسے والدین کی ڈیتھ ہوئی اس کے بعد ہم نے یعنی بہت سارے ایسے لوگوں نے میرے ساتھ رابطہ کر کے ہمیں بتایا کہ میرے ساتھ یہ جب تک والدین زندہ تھے تب تک ہمیں کوئی معاملہ نہیں تھا،
لیکن جیسے ہی وہ اس دنیا سے رخصت ہوئے تو ہمارے ساتھ مسائل شروع ہو گئے. تو ان مسائل کا جو یعنی وہ پھر مسائل کس قسم کے ہوتے ہیں یہ بھی میں آپ کو ڈسکس کر دوں. وہ مسائل یہ ہوتے ہیں مثلا بے چینی اور اضطراب کی کیفیت شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ شدید رہنے لگ جاتی ہے، اور رونے کی کیفیت بہت زیادہ رہتی ہے. اسی طرح انسان کا جو یعنی اس کا یہ احساس شدت اختیار کر جاتا ہے کہ اب اس کا وقت بھی کم ہے، اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور پھر اسی تفکیر یعنی اسی فکر میں شیاطین جو ہیں وہ انسان کے اوپر تسلسل کے ساتھ وار کرتے ہیں اور اپنی جگہ اس شخص کے جسم کے اندر بناتے ہیں تاکہ وہ اس شخص کو نقصان پہنچا سکے. وراثت کا جادو جو ہے اس کے نقصانات کیا ہیں؟ اس کے نقصانات بڑے عام سحر سے مختلف ہیں. یعنی اس کا سب سے بڑا اور پہلا نقصان یہ ہے کہ جو رحم کے رشتے ہیں وہ کٹ جاتے ہیں. رحم کے رشتوں سے یعنی وہ انسان ان سے اپنے جو بہت اقربا اور قریب رشتہ داری ہوتی ہے ان سے وہ کٹ جاتا ہے. اور اسی طرح اس چیز کا جو تسلسل ہے یعنی اس کا ایک اور نقصان وہ یہ ہے کہ والدین کے ساتھ ان کی اولاد کے تعلقات بہت خراب ہو جاتے ہیں. اولاد جو ہے وہ بڑی تیزی کے ساتھ نافرمانی کی طرف چلی جاتی ہے. بچے چھوٹے ہوتے ہیں لیکن اکڑ کے بات کر رہے ہوتے ہیں والدین کے سامنے، ان کو اس بات کا احساس اور ادراک ہی نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے والدین ہیں. اور جب وراثت کا سحر جو ہے وہ اولاد کے اوپر منتقل ہو رہا ہو تو اس کی بھی علامات ہیں کہ یہ چیزیں بڑی تیزی سے اولاد کی طرف منتقل ہو رہی ہیں کہ اولاد جو ہے وہ نافرمانی کی طرف تیزی کے ساتھ چلی جاتی ہے. اور یہ نہیں ہے کہ جان بوجھ کے وہ نافرمانی کرتے ہیں، بلکہ ان کو اس بات کا ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ یہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، لیکن اس غلطی کو جو ہے وہ بیان نہیں کر سکتے. ندامت ہوتی ہے بعد میں، غصہ بہت زیادہ رہتا ہے. اور پھر والدین کی طرف سے یعنی اس کے نقصانات میں ایک اور جو بڑا نقصان ہے وہ یہ ہے کہ انسان معاشرتی طور پہ لوگوں سے کٹ جاتا ہے. اپنی کیفیات، اپنے اخلاق، اپنی عادات، اور اس میں بہت یعنی بڑی تبدیلی جو ہے وہ اس کے ساتھ رونما ہونے لگ جاتی ہے. اور اسی طرح اس کا ایک بڑا نقصان جو ہے جو میں نے دیکھا ہے لوگوں میں وہ یہ ہے کہ وہ انسان اللہ کے دین سے بہت دور ہو جاتا ہے. آہستہ آہستہ اس کے دل میں وسوسے اور خیالات کثرت کر جاتے ہیں، زیادہ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ کیفیات اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں ان بیماریوں ان کیفیات سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مریض ہے، متاثرہ مریض، وہ کسی اچھے معالج سے صحیح معنوں میں جو قرآن و سنت کا ادراک رکھنے والا ہے اس کے ساتھ کانٹیکٹ کرے گا، اس کے ساتھ رابطہ کرے گا، اس کو اپنی علامات بتائے گا. علامات کی بنیاد پہ سب سے پہلے جو علاج جو شروع کرنا چاہیے کسی بھی معالج کو وہ اس کا وساوس القہری یعنی وسوسے کا علاج جو ہے وہ سب سے پہلے اس کا کرے گا. یعنی کہ ڈائریکٹ ہی آیات السحر اور آیات الحسد اور آیات العین کے اوپر چلا جائے. ڈائریکٹ سب سے پہلے جو اس کا علاج کرنا ہے وہ وسوسے کا علاج کرنا ہے، وساوس القہری، جس میں انسان کا یعنی اللہ تعالیٰ سے دور ہونے کی چانسز بہت زیادہ ہوتے ہیں. قرآن و سنت سے بہت زیادہ انسان دور ہونے لگتا ہے. تو سب سے پہلے وسوسے کا علاج کیا جائے گا. وسوسے کا علاج ہوگا، اس کے بعد پھر آپ آیات الحسد، آیات العین، آیات السحر یہ آپ پڑھتے چلے جائیں گے. اور اس کے ساتھ اس مریض کو ایک دن میں کم از کم 100 مرتبہ آیت الکرسی جو ہے اس کو پڑھنا ہوگا اور تسلسل کے ساتھ پڑھنا ہوگا. کوشش کرے کہ وہ ایک ہی مجلس میں یعنی ایک ہی جگہ پہ بیٹھ کے آیت الکرسی 100 دفعہ مکمل کر لے. اور اگر نہیں کر سکتا تو اس کو ڈیوائیڈ کر لے، ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ جو ہے وہ اس کو آیت الکرسی کو پڑھے ہر نماز کے بعد. اور تیسرا جو اس کا علاج ہے وہ یہ ہے کہ وہ مریض اپنے والدین کے
یا تو اگر اسے والدین کا استعمال کیا ہوا کوئی لباس مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں تو جو انہوں نے کوئی اپنی زندگی میں کوئی تاثیر، کوئی اثر والی کوئی چیز چھوڑی ہے تو اس کو وہ لیں، اخذ کریں، اس کو وہ لیں اور اس کو پانی میں شامل کریں اور اس کے بعد اس سے نہایا جائے۔ نہانے کا طریقہ جو ہے نا وہ یہی رہے گا کہ پہلے 3 کپ جو ہیں وہ دونوں کندھوں کے درمیان ڈالے جائیں گے، اس کے بعد پورے جسم پہ، جس طرح آپ نظر بد کا پانی جو ہے وہ اپنے اوپر ڈالتے ہیں، نظر بد والے شخص کا جیسا علاج ہوگا، سب سے پہلے غسل کا یہ طریقہ کار ہوگا۔ پھر آپ اس کے ساتھ جو ہے وہ یہ اپنا طریقہ کار جو ہے وہ اس کو رکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ خیر کی امید رکھیں گے انشاءاللہ، اور صدقہ جو ہے وہ اس کے ساتھ ضرور ادا کریں گے۔ صدقے کے بغیر سبحان اللہ میں نہیں سمجھتا کہ اس بیماری میں جو وراثت کا سحر ہے، صدقے کے بغیر جو ہے اس کا علاج پاسبل ہے۔ صدقہ جو ہے وہ آج صدقے کا بھی تھوڑا سا میں آپ کو ڈیفائن کر دوں، بتا دوں کہ صدقہ کن چیزوں کا دینا چاہیے۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ صدقہ پانی لوگوں کو پلائیں، نل کا لگوا دیں، پانی پلا دیں، پانی اپنے ہاتھ سے کسی کو ایک گلاس بھر کے دے دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ کھانا کھلا دیں کسی کو، یہ بھی صدقہ ہے۔ راستے سے پتھر ہٹا دیں، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح کسی کے لیے خیر کا کوئی دروازہ کھول دیں اور تسلسل مستقل اس کے ساتھ جو اس کا تعلق بنا رہے، یہ بھی صدقہ ہے۔ اسی طرح والدین کی طرف سے صدقہ یہ ضروری ہے اس شخص کا جو وراثت کے سحر میں مبتلا ہے، تو وہ والدین کی طرف سے ایسے صدقے کا، صدقہ جاریہ کا اہتمام کرے کہ جو ان کو اس یعنی اللہ کے ہاں اگلے جہاں میں ان کو فائدہ پہنچائے۔ اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ جب آپ کو یہ 2-3 مہینے تسلسل کے ساتھ یہ کام کریں گے، اس میں پھر یعنی جب آپ نے وساوس القہریہ آپ نے پڑھ لیا علاج اس کا، وسوسے کا علاج وہ ہو گیا، پھر اس کے بعد آپ نے آیت السحر کا یعنی یہ ترتیب بنا لیں کہ میں نے 3 مہینے میں ایک پورا کورس جو ہے وہ انشاءاللہ میں نے کمپلیٹ کرنا ہے، اور انشاءاللہ باذن اللہ اس میں اللہ کی توفیق سے آپ کو بہت زیادہ جو فائدہ ہے وہ بہت زیادہ ہوگا انشاءاللہ، اگر یقین کے ساتھ آپ اس کو مکمل کریں گے تو۔ باقی اللہ رب العزت ہمیں سمجھنے کی توفیق دے، اور جو بیماریاں، جو مسائل ہمارے ساتھ پیچیدہ ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ہمیں نجات دے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔